السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستو، یہ ہمارا اصلاح معاشرہ کا 392واں سبق ہے۔ محترم بزرگوں، آج پوری دنیا کے اندر اسلام کو جتنا خطرہ اسلامی دشمن طاقتوں سے ہے، آج میرے محترم بزرگوں اس سے زیادہ خطرہ ہمارے اندر کے جو منافقین اور اندر کے جو خوارج اور بظاہر اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر کے اسلام کو نقصان پہنچانے والے اس زمانے کے فتنوں سے ہو رہا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ آج محترم بزرگوں، تاریخ فتح کے جیسے کچھ شیطان جو ہمارے ملک ہندوستان میں آ کر اسلام کے خلاف پروپیگنڈا اور ایک نئے اسلام کی شکل و صورت دنیا کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ نقصان یہ ہو رہا ہے، ہمارا جو پڑھا لکھا طبقہ ہے، جو کالجز سے نکلا ہے، جو یونیورسٹیز سے نکلا ہے، وہ بھی تاریخ فتح کے ساتھ میں کھڑا ہوا ہے۔ میری آپ کی ذمہ داری یہ بنتی ہے، ایسے وقت میں ہم تاریخ فتح کے جیسے لوگوں کا اگر مقابلہ کرنا چاہتے ہیں تو دو طریقے ہیں، ایک تو سیاسی اعتبار سے اور دوسرے عملی اعتبار سے۔ سیاسی اعتبار سے طریقہ یہ ہے میرے محترم بزرگوں کہ ہم لوگ اپنی گورنمنٹ کو میمورینڈم دے، اپلیکیشن کرے، کلیکٹر کو اپلیکیشن اور میمورینڈم دے کہ بھائی، جب ہندوستان کا سب سے بڑا دشمن ملک پاکستان جو ہمارے پڑوس میں ہیں، ہم نے وہاں کے سنگرز پہ پابندی لگا دی، ہم نے وہاں کے کرکٹرز پہ پابندی لگا دی، ہم نے وہاں کے دوسرے کلاکاروں کے اوپر پابندی لگا دی، تو پھر یہ پاکستانی انڈیا میں کیوں زہر پھیلا رہا ہے؟ اس کو کیوں پرمیشن دی گئی ہے؟ یہ کیوں ہمارے یہاں پہ میڈیا نیوز چینلوں پہ آ کر اس طریقے سے صرف اس لیے تاکہ اس کو بھی عدنان سامی کی طرح سے ہندوستان کی سٹیزن شپ مل جائے، وہ غیروں کی ہاں میں ہاں ملا رہا ہے؟ اس طرح کا میمورینڈم ہم اپنے علاقے کے کلیکٹرز کو اور گورنمنٹ کو دے، اور انشاءاللہ میں خود بھی اصلاح معاشرہ فاؤنڈیشن کے لیٹر ہیڈ پر ہمارے جو سشما سوراج جی، ہماری جو فورن منسٹر ہے، ان کو میں ایک میمورینڈم بھیجنے والا ہوں، اور ان کے علاوہ جہاں تک میرے سے ہو سکتا میں پوری کوشش کروں گا انشاءاللہ۔ دوسرا جو کرنے کا کام ہے محترم بزرگوں، وہ ہے ہم اپنے نوجوانوں کو، اپنے مسلم بچوں کو، اپنے کالجز میں پڑھنے والوں کو، اور ہمارے جو ہائر ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، ان کو صحیح اسلام بتائے، اور آسانی والا اسلام، مشکل والا اسلام نہیں۔ اب میں آپ کو فرق بتاتا ہوں آسانی اور مشکل والا اسلام کیسے ہوتا ہے۔ دیکھو، اگر ہم نے سیرت کو اختیار کیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلے تو مشکل اسلام کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ جیسا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیار سے، محبت سے، اخلاق سے، اپنا سمجھ کر سب کو ساتھ میں لے کر، سمیٹ کر آپ لے کر چلے۔ ضرورت اس بات کی ہے ہم فرقوں سے، جماعتوں سے، مسلکوں سے اوپر اٹھ کر جس نظریے کا بھی مسلمان ملے ان کو دعوت دو، اپنے پروگراموں میں بلاؤ، ہر نظریے کے، ہر ذہن کے، تب جب سب لوگ ہم آپس میں ملیں گے، جلیں گے، ایک دوسرے کے رسپیکٹ کریں گے، ایک دوسرے سے ہمارے تعلقات بڑھیں گے نا، تو یہ آپس کی نفرتیں دور ہوں گی، پیار پیدا ہوگا اور ماحول بنے گا۔ ایکچولی ہو یہ رہا ہے، ہمارا اکثر جو تعلیم یافتہ طبقہ ہے وہ سلفیت کی طرف مڑ رہا ہے، زیادہ سے زیادہ ان کا ذہن سلفیت کی طرف جا رہا ہے۔ وجہ یہ ہے ان کو وہاں پہ آسانی والا اسلام نظر آ رہا ہے، اور ہمارے یہاں پہ ہم ان کو آسانی والا اسلام نہیں بتا رہے ہیں۔ وجہ یہ ہے ہمارا طریقہ کار ایسا ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، میرے ساتھ پیش آیا ہوا واقعہ۔ میرے ایک دوست
جن کو میں بچپن سے جانتا ہوں، جب وہ نابالغ تھے تب سے لے کے آج تک انہوں نے کبھی بھی کوئی بھی نماز ترک نہیں کی، نمازوں کا اتنا زیادہ اہتمام کرتے ہیں، لیکن چونکہ وہ گورنمنٹ سروس کرتے ہیں، ہائر ایجوکیٹڈ ہے، اب اس وجہ سے ان کو جو کپڑے ہوتے ہیں، ان کا جو ڈریس ہوتا ہے وہ فارمل، ان کو یونیفارم پہننا پڑتا ہے، پینٹ شرٹ وغیرہ وہ پہنتے ہیں، لیکن اندر سے تقوی کوٹ کوٹ کے ان کے بھرا ہوا ہے۔ اب ایک مرتبہ ایسے ہی ایک جگہ پہ ہم لوگ نماز پڑھنے کے لیے گئے، تو جان پہچان والے لوگ بھی تھے وہاں پر۔ ایک صاحب جو اپنے آپ کو وہ مسجد کا یا وہ ایریے کا دین کا کانٹریکٹر سمجھتے تھے، ان کو پتا تھا شاید کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ پورے ایریے کا گتے دار بنا کے بھیجا ہے۔ اب ان کا کام کرنے کا طریقہ کار دیکھیے، انہوں نے چھوٹتے ہی میرے وہ جو دوست تھے نماز کے بعد ان سے یہ کہا، چونکہ ماشاءاللہ ان کے چہرے پہ داڑھی وغیرہ ہے میرے دوست کے، لیکن صرف کپڑے وہ فارمل پہنتے ہیں۔ اب دیکھو انہوں نے ان کے کپڑے کے گرے بان جو دونوں کالر ہوتے ہیں وہ اپنے ہاتھ میں پکڑے، اور پکڑ کے وہ میرے دوست کو ایسا جھنجھوڑنے لگے، اور ان سے یہ کہنے لگے، بولے یہ جو بلاؤز ہے نا، بلاؤز یہ نکال کے پھینکو نا، یہ عورتوں کے کپڑے کب تک پہن کے پھرتے۔ اب وہ جو میرے دوست تھے ان کو بیچاروں کو اتنا برا لگا، اب انہوں نے جو بلاؤز کے بارے میں ایسا کہا، اس کے بعد میں وہ صاحب تو چلے گئے، لیکن پھر میں نے میرے دوست کو حکمت سے پیار سے سمجھایا۔ میں نے کہا دیکھو، اسلام میں اصل چیز ہے سطر کا ڈھانکنا۔ آپ کا سطر اگر ڈھکا ہوا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، پیجامہ کرتا یہ کوئی فرض اور واجب نہیں ہے، اور کہیں پر بھی حدیث میں ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ اکرام میں سے کوئی وہ پیجامہ کرتا پہنتا تھا جو آج ہم ہندوستان میں پہنتے ہیں۔ ہمارا ہندوستان کا جو پیجامہ کرتا ہے یہ ہمارا انڈین لباس ہے، اس لیے کہ ہمارے یہاں پہ جو کرتا ہم پہنتے ہیں اس کو یا تو نہرو شرٹ کہا جاتا ہے یا تو گرو شرٹ کہا جاتا ہے۔ میں نے کہا سنت میں یہ کہاں سے آیا گرو شرٹ اور نہرو شرٹ؟ ہمارے یہاں پہ جو پیجامہ کرتا میں پہنتا ہوں یا عام لوگ ہم جو کرتا پہنتے ہیں وہی کرتا ہمارے یہاں پارلیمنٹ میں بیٹھنے والے سارے لیڈر پہنتے ہیں، ملک کے وزراء وہی پہنتے ہیں، بی جے پی کے راجناتھ سنگھ وہی کرتا پہنتے ہیں، نتن گڈکری وہی کرتا پہنتا ہے، راہل گاندھی وہی کرتا پہنتا ہے، تو کیا وہ لوگ بھی سنت کے مطابق کرتا پہن رہے ہیں؟ ارے بھائی یہ انڈین کرتا ہے یہ۔ میں نے کہا ان کو سمجھایا، میں نے کہا ہم لوگ یہ کپڑے اس لیے پہنتے ہیں چونکہ ہمارے اکثر اکابرین کا تعلق اتر پردیش یو پی سے تھا، اور وہاں کے لوگ ایسا کرتا پہنتے تھے سادہ سمپل، تو پھر وہ پورے ملک میں پھیلا اور سب لوگ ویسا کرتا پاجامہ سادگی کے لیے پہننے لگے، سنت کے لیے نہیں، سادگی کے لیے۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کپڑے کرتا پہنتے تھے وہ آج کے زمانے میں کوئی پرو اور ثابت کر ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ حدیث کی اکثر کتابوں میں یہ ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چادر اوڑھا کرتے تھے۔ صحابہ کے بارے میں بھی یہی ملتا ہے کہ چادر اوڑھا کرتے تھے، یا تو آدھی چادر نیچے سے تہبند کے طور پہ باندھ لیتے تھے اور آدھی چادر اوپر اوڑھ لیا کرتے تھے، یہاں تک کہ بعض لوگوں کے پاس سطر چھپانے کے برابر خالی کپڑا ہوتا تھا جس کو وہ تہبند کے طور پہ، کیونکہ وہ زمانے میں نہ ہمارے زمانے کی طرح سے کپڑے تھے، نہ کپڑوں کی دکانیں تھی، نہ شو روم تھے۔ وہ زمانہ کیسا تھا؟ اس زمانے کے اندر لوگ یا تو چمڑے کا استعمال کپڑے کے طور پہ کیا کرتے تھے، یا تو وہ کمبل جو ہوتی ہے وولن کی، اس کی کمبل بنایا کرتے تھے اور اسی کو اپنے بدن کے اوپر ڈھانکنے کے لیے استعمال کرتے تھے۔ تو وہ زمانہ دیکھو، آج کا زمانہ دیکھو۔ میں نے کہا یہ نادانی ہے ہمارے ایسے بھائیوں کی، تو آپ برا مت ماننا، اس لیے کہ میں نے محسوس کیا وہ جو دوست تھے، میں نے کہا ارے بیچارہ کم سے کم مسجد میں آ رہا ہے، نماز کو آ رہا ہے، تو وہ یہ بھی چھوڑ دیں گا یہ سوچ کر کہ بھائی مسجد میں آنا مشکل ہے، ورنہ یہ بیچارہ ملا تو واپس سے میرا گریبان پکڑ کے مجھے جھنجھوڑ کے یہ کہیں گا کہ یہ کپڑے پہننا چھوڑ دو۔ ارے حکمت سے، پیار سے، محبت سے آئے گا انسان، سادگی پہ بھی آئے گا، سادے کپڑوں پہ بھی آئے گا، لیکن اس طریقے سے آپ طالبانی شاسن لاگو کر کے نہیں کسی کے اوپر کپڑے لاگو کر سکتے۔ پیار سے سمجھاؤ نا اس کو، اور اس نے جو اپنے بدن پہ کپڑے پہنا ہوا ہے
وہ کیا ننگا گھوم رہا ہے، سطر تو اس کا ڈھکا ہوا ہے نا بھائی، تو آپ پیار سے سمجھاؤ. تو آج محترم بزرگوں، یہ جو شدت پسندی ہے، یہ ہم ہمارے نوجوانوں کو سمیٹنا نہیں چاہتے. ہم نے یہ سوچا ہے کہ جیسے ہم ہیں، ہم نے جو چیزیں گھڑ دی ہے، سب لوگوں نے اسی کے اوپر عمل کرنا. تو اس کے لیے کیا ہو رہا ہے، امت کے لیے دشواریاں. امت کو آسانی والا اسلام بتاؤ، پیار والا، محبت. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے سمیٹ کے لے کر، اور آپ نے فرمایا الدین یسرن، یعنی دین کائے کا نام ہے؟ دین آسانی کا نام ہے، دین سہولت کا نام ہے. جیسے بہت سارے لوگ جو سوالات وغیرہ کرتے ہیں، بعض اوقات گھروں میں ماں باپ سے لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں. اب میں ایک علاقے کے اندر کچھ کام سے جایا آیا کرتا تھا. میں نے ایک دن ایک آواز دیا، میں نے ہمارے ایک دوست کو، میں بائک کے اوپر تھا، میں نے کہا ارے بھائی عبداللہ بھائی ہے گھر میں؟ تو اندر سے بولے نہیں ہے. میں بولا اگر وہ آئے نا، ان کو بولنا کہ مولانا اکبر ہاشمی آ کر گئے، میرے کو فون کرے بول کے. اور میں گاڑی پلٹانے لگا تو فوراً بازو سے ایک دروازہ کھلا اور وہ چاچا نکلے باہر. انہوں نے بولے آپ مولانا ہیں؟ میں بولا ہاں بھائی میں امام صاحب ہوں. اچھا آؤ، بولے ذرا اندر 2 منٹ ہے کیا ہمارے واسطے؟ میں بولا ہے تو نہیں، مگر فارغ کر دیں گے، ذرا تم گڑبڑ میں دکھ رہے. میں نے اپنی گاڑی ایک طرف کھڑے کیا، بیٹھا میں وہ چاچا کے ساتھ میں. وہ چاچا نے ان کے ایک بیٹے کو بلائے، اس کو بھی سامنے بٹھائی. بولے مولانا یہ جو میرا بیٹا ہے، یہ پہلے دکانداری کرتا تھا، کاروبار کرتا تھا، برابر رات میں 9 بجے آ جاتا تھا، کھانا وانا کھا کے سو جاتا تھا. اب ہم اس کو دیندار بنانا چاہتے تھے، اس کے لیے ہم نے اس کو کچھ وقت کے لیے باہر بھیج دیے. اب تھوڑے دن یہ باہر رہ کے جب واپس آیا تو یہ اتنا بڑا قطب بنا ہوا ہے کہ بولے آج کل یہ گھر کے اندر ٹائم پہ آتا نہیں، رات میں 11-12 بجے آتا ہے. اس کو پوچھے بھائی کیا کر رہا تھا باہر؟ نہیں، بولے میں ادھر ملاقات کے لیے گیا تھا، ادھر ملنے کے لیے گیا تھا. اچھا وہ اس کی بد زبانی اتنی بڑھ گئی ہوئی ہے کہ میں صبح میں سویا ہوا رہتا ہوں تو گھر کے اندر یہ بولتا ہے کہ یہ بڈھے کو اٹھاؤ اور گھر کے باہر پھینکو. نماز وماز کچھ پڑھتا نہیں، خالی بستر کے اوپر پڑے ہوا رہتا، 3 ٹائم ٹکڑے توڑ رہا. ہکا لو اس کو گھر میں سے. کیا بولے یہی اسلام ہے، اسی کو دین بولتے. پہلے دنیا دار تھا تو اچھا تھا، اب دیندار بن گیا تو اس کی زبان ایسی تبدیل ہو گئی، ایسی چینج ہو گئی. کیا اسلام میں ماں باپ کے واسطے یہی الفاظ استعمال کرنے کا حکم ہے؟ میں نے وہ نوجوان سے پوچھا، میں بولا بھائی تو ایسا کیوں کر رہا؟ بولے نہیں، حدیث میں ہے کہ جو گھر کے اندر بے نمازی رہے گا اس کی وجہ سے نحوست آئے گی، اس کی وجہ سے ایسا آئے گا ویسا آئے گا. تو میں نے بولا اسی حدیث کے اندر یہ بھی ہے کہ ماں باپ اگر کافر اور مشرک بھی ہے تو ان کے ساتھ میں صلہ رحمی کا معاملہ کرو، پیار محبت سے سمجھاؤ نا ان کو. یہ طریقہ کون سا ہے کہ باپ اگر نماز نہیں پڑھ رہا ہے، ارے پیار سے سمجھا بابا اس کو، طالبانی شاسن لاگو مت کر گھر کے اندر. انڈیا ہے، یہ ہندوستان ہے، یہاں پہ اپنی طرف سے کچھ بھی گھڑ چیزیں گھڑ کے ایسی نئی چیزیں مت نکال جس کی وجہ سے لوگ اسلام سے نفرت کرنے لگے. اس کے بعد پھر میں نے وہ چاچا کو ذرا نماز کی ترغیب دیا. انہوں نے بولے نہیں میں پڑھتا ہوں، لیکن کبھی وقت میرا ٹائم آگے پیچھے ہو جاتا، میں کوئی بے نمازی نہیں ہوں. اگر بے نمازی رہتا تو اس کو اتنے دنوں کے لیے میں بھیجتا ہی نہیں تھا. آج محترم بزرگوں، ہمارے غلط طریقے استعمال کرنے کی وجہ سے لوگ متنفر ہو رہے ہیں، متنفر. ایک علاقے میں گیا، ابھی جھارکھنڈ کا میرا سفر ہوا تھا، وہاں علماء کی مجلس میں بیٹھا تو میں نے علماء کو ترغیب دیا. میں نے کہا ہمارے علماء نے بھی تھوڑا سا وقت دین کی محنت کے لیے فارغ کرنا چاہیے. انہوں نے کہا کیا فارغ کرنا مولانا؟ جو لوگ آلریڈی دین کی محنت میں لگے ہیں ان کے دل و دماغ میں علماء کے لیے نفرت، علماء کے لیے بغض، علماء کے لیے کینہ کپٹ، ان کی ہر مجلس میں اماموں کی غیبت، ہر مجلس میں مدرسوں کی غیبت. میں نے کہا بھائی یہ ان شیطانوں کا عمل ہے، ان کے عمل کی وجہ سے وہ نبیوں والی مبارک محنت کو آپ کیوں ترک کر رہے ہیں؟ اس کے بعد میں نے ان کے بہت سے اشکالات وغیرہ کے جواب دیے ہوئے ہیں. میں ایک آدھے دن مستقل، کیونکہ بہت لمبا ٹاپک ہے، کبھی بیان کروں گا. لیکن آج میں اتنا ہی کہوں گا، امت کے نوجوانوں کو، امت کے پڑھے لکھے طبقے کو، پوری امت کو طالبانی شاسن مت لاگو کرو. اللہ کے واسطے پیار محبت سے سمیٹو. نبی والا اسلام آئے گا نا،
الدین یسر، دین آسانی سہولت کا نام ہے. تو انشاءاللہ تاریخ فتح کے جیسا شیطان پیدا نہیں ہوگا، اور طالبانی اسلام اگر آئے گا نا تو یہ مسائل پیدا ہوں گے. اللہ میری تمہاری اس سے حفاظت فرمائے، اور ہم تمام کو پیار محبت اور آسانی والے اسلام کی تبلیغ کرنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.